الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلِ دین مددے کعبہ ایمان مددے بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی توحید نیٹ ورک زمین احترام اسلامک یوٹیوب حضرات علماء کرام، بالخصوص برادر بزرگ بلبل باغ مدینہ حضرت الحاج قاری محمد رضوان خان صاحب، جملہ حاضرین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایتی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کے ثروت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لا مکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر باواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، اور فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، اور کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، یہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے اس عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع میں فقیر قادری کو حضور استاذ گرامی قدر قائد محترم حضرت علامہ حافظ و قاری محمد شاکر علی نوری صاحب جو ہمارے رہنما اور قائد ہیں، حضرت کی طرف سے حکم ہے کہ آج کا عنوان نوجوان اور ان کے مسائل کا حل، اس عنوان سے
گفتگو کی جائے۔ چونکہ حضرت قبلہ قوم کے نباز اور ہمارے قائد ہیں اور حضرت کی نگاہ ہمارے مسائل پر بہت تیز نظری کے ساتھ رہتی ہے، تو چونکہ حضور قبلہ کا حکم ہے، حالانکہ میں اس عنوان کا قطعاً اہل نہیں ہوں، لیکن حضرت کی دعاؤں کی برکتوں سے اور میرے مرشد حضور غوث الاعظم دستگیر کے فیض و برکات سے کچھ معروضات عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر شباب نہیں تو زندگی کی لذتیں ہی نہیں۔ جب تک کہ زندگی میں شباب نہیں آتا اس وقت تک کہ زندگی کا لطف نہیں آتا۔ کسان بیج کو زمین میں ڈال دیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس وقت تک وہ اس بیج کا نتیجہ دیکھ نہیں سکتا جب تک کہ وہ بیج پودے کی شکل میں نہ نکلے، اور پھر پودے کی شکل میں نکلنے کے بعد بھی کسان کا فائدہ نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک کہ وہ پودا شباب کی حالت کو نہ پہنچ جائے۔ کسی پودے میں کلیاں نہیں کھلتی اس وقت تک جب تک اس کا عالم شباب نہ ہو۔ اس وقت تک کوئی انسان باپ نہیں بنتا جب تک اس کا عالم شباب نہ ہو۔ اس وقت تک کوئی کلی جو ہے وہ مسکراتی نہیں جب تک کہ اس کا عالم شباب نہ ہو۔ پودے کو شباب ہوگا تو کلی کھلے گی، کلی کو شباب ہوگا تو پھول بنے گی، اور پھول کو شباب ہوگا تو وہ کسی محفل کی زینت بنے گا۔ یعنی کہ ہر جگہ شباب کی اہمیت ہے، اسی لیے اسلام میں بھی عالم شباب کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی بہت ساری آیتوں کے اندر نوجوانوں کو خاص کر کے مخاطب فرمایا ہے۔ یہ جو آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ قیامت کے دن تم سے نعیم کے بارے میں پوچھے گا۔ نعیم کی تفسیر کرتے ہوئے کئی اقوال بیان کرتے ہوئے مفسرین فرماتے ہیں نعیم سے مراد ایک قول یہ بھی ہے اللہ قیامت کے دن تمہاری جوانی کے متعلق تم سے سوال فرمائے گا۔ حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی زمین کو حکم دے گا، زمین انسان کے قدموں کو پکڑ لے گی، اور اس وقت تک انسان کے قدم کو چھوڑے گی نہیں زمین جب تک کہ وہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ایک سوال تو یہ ہوگا کہ تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری، دوسرا سوال یہ ہوگا تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری۔ حالانکہ زندگی میں تو شباب بھی آ گیا، لیکن خاص طور پر جوانی کی اہمیت بتاتے ہوئے اللہ رب العزت پوری زندگی کے متعلق پوچھنے کے بعد مولا یہ بھی فرمائے گا تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری۔ اس کے بعد یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور اپنے علم پر تو نے کتنا عمل کیا۔ جب تک کہ یہ 4 سوالوں کے جواب کوئی انسان نہیں دے دے گا اس وقت تک کہ زمین اس کے قدم کو نہیں چھوڑے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر صبح کو کوئی جوان عبادت کرتا ہے تو اس بوڑھے پر اس کی فضیلت ایسے ہو جاتی ہے جیسے کہ مرسلین کو اللہ نے عوام پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ رسولوں کو اللہ نے عام لوگوں پر جو فضیلت دی ہے، بوڑھوں پر جوانوں کی فضیلت ایسے ہے، عبادت کرنے والوں کی جوانوں کی۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو جوان صبح کو عبادت میں گزارے وہ لوگوں بوڑھوں پر ایسی فضیلت رکھتا ہے جیسے اللہ نے مرسلین کو عوام پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اسلام میں جوانی کی اتنی اہمیت ہے کہ جوانوں کی عبادت اور جوانی کی عبادت کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا بوڑھوں کی عبادت پر جوانوں کی عبادت کو فضیلت ہے۔ اس طریقے سے میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی جوان عبادت میں اپنی زندگی کو اور جوانی کو گزارے، آقا فرماتے اللہ اسے 70 صدیقین کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس طریقے کی بے شمار روایتیں موجود ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ ساری باتیں غیر بھی تو سنتے ہیں، اپنے بھی تو سنتے ہیں۔ مغربی تہذیب نے پلان کیا اگر قوم مسلم کو تباہ کرنا ہے اور تباہی کے دہانے تک پہنچانا ہے تو پھر ان کو فرنگی تخیلات کے اندر ڈبو دو، ان کے تخیلات اور تصورات کو مغربی تہذیب کا دل ڈالا بنا دو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ نوجوان
جو کل تک کے اپنی روایات کا پابند تھا، کل تک جو اللہ کی عبادتوں کا پابند تھا، کل تک جو تسبیح و تحلیل کا پابند تھا، کل تک جو حیا کا پابند تھا، آج نوجوانوں کی پوزیشن یہ ہو گئی، مغربی تہذیب نے ہمارے دماغ کے اندر ایسا اندھیرا پیدا کر دیا، ایسی تاریکی پیدا کر دی کہ اللہ اکبر، اب عبادت کی طرف جانے میں لوگوں کو شرم آتی ہے، لوگوں کو حیا آتی ہے۔ گویا کہ آج کا مسلمان اور بالخصوص نوجوان جب بھی کسی کام کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے یہ عمل کرتا دیکھ کر کے لوگ کیا سوچیں گے، چہرے پہ داڑھی دیکھ کر لوگ کیا سوچیں گے، سر پہ ٹوپی دیکھ کر لوگ کیا سوچیں گے، امامہ سر پہ دیکھ کر لوگ کیا سوچیں گے۔ لیکن انسان یہ تصور بھول جاتا ہے لوگ کیا سوچیں گے، ان کی ریمارک کے حوالے سے انسان بے چین ہے۔ قبر میں لوگ تیرے ساتھ نہیں آئیں گے، قبر میں تو تجھے اکیلے جانا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چاروں طرف سے مغربی تہذیب نے، مغربی یلغار نے مسلم نوجوانوں کو گھیر لیا ہے۔ گناہوں کے دلدل میں ہمارا جوان پھنستا جا رہا ہے۔ کل تک یہ بات کہی جاتی تھی گناہ ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہے ہیں، مگر اب گناہ دروازے پہ دستک نہیں دے رہے ہیں، بغیر دستک کے گویا کے گناہ ہمارے شبستانوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ لاشعوری طور پر ہم کھانا کھائیں تو گناہ کرتے ہوئے، ہم بستر پر لیٹے تو گناہ کرتے ہوئے، ہم چلے تو گناہ کرتے ہوئے، ہم سفر کریں تو گناہ کرتے ہوئے۔ کسی بہت بڑے صوفی نے کہا تھا انسان ہزاروں نفلی حج کر کے، ہزاروں رکعتیں نفل نماز پڑھ کے، یا ہزار نفلی عبادت کر کے وہ مرتبہ نہیں پا سکتا جو ایک صغیرہ گناہ سے بچ کر انسان مرتبہ پا لیتا ہے۔ اس لیے کہ اگر انسان نے نفلی عبادت کو چھوڑ دیا، یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تو نے وہ نفلی عبادت کیوں چھوڑی، لیکن ایک صغیرہ گناہ سے بچنا بھی تو واجب ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ گناہ سے بچنے پر جو اجر ملتا ہے وہ نفلی عبادت پر نہیں ملتا۔ اور آج کل ہم نوافل پر زیادہ زور دے کر کے اپنے آپ کو گناہ سے کم بچا پا رہے ہیں۔ ہاتھوں میں تسبیح ہے لیکن زبان پر گالی بھی تو ہے، ہمارے چہروں پہ داڑیاں ہیں مگر آنکھیں آوارہ بھی تو ہے، ہم نماز کے پابند بنتے ہیں، پیٹ میں حرام لقمہ بھی تو ہے، غرض کہ ہماری سوچ و فکر بدل دی گئی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب جوانی کی عبادت جو ہے، عالم شباب جو ہے، انسان کی زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے، تو انہی جوانی کے لمحات کے اندر انسان زیادہ سے زیادہ مسائل سے دوچار ہوتا ہے اور بہت سارے مسائل میں وہ گھر جاتا ہے۔ میں سرسری طور پہ جتنا وقت میرے پاس ہے اس وقت میں اللہ برکت دے اور اتنے ٹائم میں چند جوانوں کے مسائل اور ان کا حل پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ حل میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ اپنے بزرگوں کی رہنمائی کی بنیاد پہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کوئی بندہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ دوستی کس سے کرے، وہ کس کو اپنا دوست بنائے۔ یہاں پر انسان بہت بڑی گھاٹی کے اندر جا کر کے گر پڑتا ہے، دوست کس کو بنائے۔ اس لیے کہ عام طور پر دوست بنانے کا معیار کیا ہے، کسی کا چہرہ خوبصورت ہو وہ دوست بنے، کسی کے پاس مال ہو وہ دوست بنے، کسی کا کاروبار اچھا ہو وہ دوست بنے، کسی کا خاندان اچھا ہو وہ دوست بنے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، معیار دوستی یہ ہے، دولت ہونی چاہیے، مال ہونا چاہیے، سماج میں نام ہونا چاہیے، اس طریقے سے انسان دوست تلاش کرتا ہے۔ اور اکثر آج تو دوستی کا معیار یہ ہے کہ جہاں پر دولت ہوگی وہاں لوگ زیادہ دوستی بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ برے وقت میں یہ دوست میرے ساتھ آ سکے، میرے کام آ سکے۔ مگر یاد رکھیں ہم دوست بنانے کی کوشش تو کرتے ہیں مگر اسلامی قانون کے مطابق ہم دوست نہیں بناتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوست جو ہے وہ معاذ اللہ کبھی ہمیں دھوکہ دے دیتے ہیں، کبھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، کبھی اللہ اکبر دوست ہی دشمن بن جاتے ہیں، کبھی دوست ہی بگاڑ کا ذریعہ بن جاتے ہیں، کبھی دوست ہی اللہ اکبر زنا کے اڈے، شراب کے اڈوں تک لے جانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، کبھی دوست ہی تاش کے پتے اور جوؤں تک لے جانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ دوست کسے بنایا جائے؟
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سچا دوست وہ ہے جب تو خدا کو بھول جائے تو وہ تجھے خدا کی یاد دلائے، جب تو گناہ کرے تو وہ تجھے اللہ رب العزت کا ڈر دکھائے، تجھے خدا کی خشیت کی طرف بلائے۔ سن لو، گناہوں کے اڈوں کی طرف لے جانے والا کبھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو گناہ کی طرف لے جا رہا ہے، جو جہنم کی راہ کی طرف لے جا رہا ہے، وہ دوست نہیں ہے بلکہ کٹر دشمن ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جتنے تمہارے دوست ہیں قیامت کے دن وہ سب کے سب تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ وہ دوست جو تمہیں لڑکیوں کی محبت کے حوالے سے ابھارتے ہوں، وہ دوست جو تمہیں زنا کے اڈوں تک لے جاتے ہیں، وہ دوست جو تمہیں اپنی قسمیں دے دے کر کے شراب پلاتے ہو، وہ کبھی دوست نہیں ہو سکتے، وہ بدترین دشمن ہے۔ سچا دوست وہ ہے جو تیرے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرے، سچا دوست وہ ہے جو تجھے مسجد تک لے جائے، سچا دوست وہ ہے جب تیرے قدم ڈگمگا جائے تو وہ تیرا ہاتھ پکڑ کر صراط مستقیم کا مسافر بنا دے۔ ایسا دوست دنیا میں بھی فائدے مند ہے، اور قرآن کہتا ہے قیامت کے دن ایسا دوست تمہیں کام آئے گا۔ تو دوستی کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، ہم مالدار دوست ڈھونڈتے ہیں، خوبصورت دوست ڈھونڈتے نہیں، دوست ایسے ڈھونڈو جن کے دل میں اللہ کی خشیت ہو، جن کے دل میں رسول پاک کی محبت ہو، جو بری عادتوں کا شکار نہ ہو، اس لیے کہ اچھی صحبت اچھے عمل سے بہتر ہے اور بری صحبت برے عمل سے بدتر ہے۔ فرمایا گیا اگر کوئی بندہ عطر فروش کی دکان پر بیٹھے، عطر والا اس کو عطر نہ بھی دے تو دکان پر بیٹھنے سے کم اس کو خوشبو تو ملے گی، اور اگر کوئی کوئلے کی یا لوہار کی دکان پر بیٹھے تو وہ اس کو آگ سے نہ جلائے تو کم سے کم بھٹی کے اثرات تو اس کے وجود پر پڑیں گے۔ اور بزرگوں نے فرمایا برا دوست کوئلے کی طرح ہے، اگر جل رہا ہو تو وہ ہاتھ کو زخمی کر دے گا، جلا دے گا، اور اگر ٹھنڈا ہے تو کم سے کم وہ ہاتھوں کو کالا ضرور کر دے گا۔ یہی کیفیت ہے اچھے برے دوستوں کی۔ لیکن آج دوستی کا حال کیا ہے؟ مفاد پرستی ہے دوستی، محبتیں ختم ہو گئی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں سچا دوست وہ ہے اگر اس کے کندھے پر کوئی ہاتھ رکھ کر کے کہے چل، اگر وہ پوچھتا ہے کہاں، فرماتے وہ دوست نہیں ہو سکتا۔ سچا دوست وہ ہے کہ کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا چل اور وہ چل پڑے، اسی کو دوستی کہتے ہیں۔ آج ایسی دوستی کہاں ہے؟ آپ ایسی دوستی تلاش کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دینی قانون کے مطابق ہم دوست تلاش نہیں کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں ہم اپنے بچے بھی دوستی کس سے کر رہے ہیں اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، بلکہ معاذ اللہ اب تو حال یہ ہے کہ فساق و فجار کے ساتھ ساتھ لوگ کفار سے بھی دوستی کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اچھی طرح یاد رکھنا انسان جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کے کردار کا اثر انسان پہ ضرور پڑتا ہے۔ یہ بہت لمبا عنوان ہے، اس لیے اس کی طرف بہت جو ہے وہ تفصیل سے نہیں جا سکتے۔ دوسرا مسئلہ جوانوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ جوانی کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد جب اچھے دوستوں کا انتخاب نہیں کر پاتا تو وہیں سے اس کا بگاڑ شروع ہوتا ہے۔ پھر کبھی وہ شراب کا عادی ہو جاتا ہے، کبھی وہ نشے کا عادی ہو جاتا ہے، پھر کبھی اللہ اکبر وہ نشے کی گولیاں لینے لگتا ہے، کبھی معاذ اللہ وہ ڈرگ وغیرہ استعمال کرنے لگتا ہے، پھر وہ نشے کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ کیونکہ برے دوستوں کی صحبت، پہلے تو اس کو ایک گھونٹ شراب کا پلایا جاتا ہے، کبھی اس کو سگریٹ پلائی جاتی ہے، کبھی اس کو نشے کی معاذ اللہ الگ الگ انداز سے فوائد بتائے جاتے ہیں، اور چھوٹی سی عمر میں انسان
شیطان کی آگے اغوا ہو جاتا ہے، شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں شراب برائیوں کی ماں ہے۔ اب اس کو یوں کہہ لیجئے کہ نشہ برائیوں کی ماں ہے۔ اللہ اکبر، نشہ کے جتنے طریقے ہیں وہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں، انسان کو تباہی کے دہانے پر لے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک جوان پر ایک عورت فریبتہ ہو گئی، ایک عورت اس کے حسن کا شکار ہو گئی اور اس کے حسن کی فریبی کے اندر مبتلا ہو گئی۔ ایسے میں اس عورت نے کسی بہانے سے اس مرد کو اپنے گھر میں بلایا۔ جیسے وہ مرد آیا دروازے پر تالے لگتے چلے گئے۔ جب وہ اندر آیا تو اس عورت نے کہا ایک کام کرو، یا تو میرے بچے کو قتل کرو، یا تو میرے ساتھ زنا کرو، یا تو پھر شراب پی لو۔ اس نے سوچا زنا تو بڑا بدترین جرم ہے، زنا کیا ہے؟ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر، زنا کرنے والوں کو 3 نحوستیں دنیا میں لگتی ہے۔ زنا کرنے والے 3 نحوستوں کا شکار ہوتے ہیں دنیا کے اندر، 3 مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی مصیبت زنا کرنے والوں کو جو لگتی ہے ان کے چہروں سے وجاہت ختم ہو جاتی ہے، ان کے چہروں سے حسن ختم ہو جاتا ہے۔ آج نوجوان حسین و جمیل بننے کے لیے کتنی تگ و دو کرتے ہیں، کوئی صابن استعمال کر رہا ہے، کوئی چہرہ بنا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے۔ خوبصورتی کے چکر میں انسان ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے، مگر سن لو زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی چوکھٹ سے حسن کی خیرات تقسیم ہوتی ہے وہ رسول فرماتے ہیں زنا کرنے والوں کے چہروں سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ وجاہت کو چھین لیتا ہے، حسن کو ختم کر دیتا ہے، نورانیت سلب کر لی جاتی ہے۔ پھر کتنے ہی چہرے بناتے رہیے، اللہ رب العزت نے جو حسن چھین لیا، خالق حسن جب حسن چھین لے تو دنیا کی کون سی طاقت اب حسن دے سکتی ہے؟ دنیا کی کون سی طاقت تمہارے چہرے پر جو ہے وہ رنگت عطا کر سکتی ہے؟ اللہ اکبر، آقا کریم فرماتے ہیں کہ زنا کرنے والوں کو سب سے پہلی مصیبت یہ آتی ہے چہروں سے جو ہے نورانیت اور حسن و وجاہت چھین لی جاتی ہے۔ آج لوگوں کا حال یہ ہے، شادیوں میں چلے تو چہرے بنا کر چلے، ولیمہ میں چلے تو چہرے بنا کر چلے، محفلوں میں چلے تو چہرے بنا کر چلے، مگر یاد رکھیں اداسی جو قدرت کی طرف سے چہروں پر چھائی ہے وہ چہرے بنانے کی بنیاد پہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے تو فرمایا پاک دامنوں کے چہروں سے وجاہت جھلکتی ہے، وجاہت ٹپکتی ہے۔ اور پھر اللہ والوں کی شان تو یہ بتائی گئی کہ ان کے چہرے دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور دوسری مصیبت میرے آقا فرماتے ہیں، قاسم نعمت فرماتے ہیں، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ کر اپنی متاع زیست کو لٹانے والے، اپنے آپ کو بیماریوں کا شکار کرنے والے نوجوان، اپنے آپ کو تباہی کے دہانے تک پہنچانے والے نوجوان، دل کے کانوں سے سنیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو زنا کرتا ہے دوسری مصیبت دنیا میں یہ آتی ہے کہ اللہ اس کی روزی کو کاٹ دیتا ہے، وہ تنگی رزق کا شکار ہوتا ہے۔ اور میرے آقا صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں تک کہ انسان روٹی کے ٹکڑے کو بھی محتاج ہو جاتا ہے، انسان روٹی کے ٹکڑے کو بھی محتاج ہو جاتا ہے، خدا اس کو محتاج کر دیتا ہے، زنا محتاجی لاتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان جوانی کی دہلیز پر پہنچ کر کیا زنا کے اڈوں تک نہیں پہنچتے؟ جوانی کی دہلیز پر کیا قدم رکھا؟ غلط دوستوں کی صحبت ملی، کبھی نشے کی طرف، کبھی زنا کی طرف۔ اللہ اکبر، یہاں تک فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ زنا کرنے والا آج نہیں تو کل اگر وہ توبہ نہ کرے وہ روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کو محتاج کر دیا جائے گا۔ اور آپ نے بڑے بڑے بادشاہوں کی زندگی نہیں پڑھی جن کے تخت و تاج کا حال یہ تھا،
کہ جن کے دور حکومت میں لوگ کہتے تھے سورج غروب نہیں ہوتا، بعض ممالک میں غروب ہوتا تھا تو دوسروں میں نکل جاتا تھا، جن کی حکومتوں کا حال یہ تھا، جب ان کی زندگی کے آخری لمحات آئے تو زنا اور بدکاری کی بنیاد پر وہ اس منزل پر پہنچے کہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے ان کو اپنی زندگی گزارنی پڑی اور وہ روٹی کے ٹکڑوں کو محتاج ہو گئے۔ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے جوانی دی ہے تو موج مستی کرے، اللہ نے جوانی دی ہے تو جو جی میں آئے کرے۔ اللہ نے جوانی دے کر چھوڑ نہیں دیا، ہر چیز کا ایک بار حساب ہو رہا ہے قیامت میں، اور جوانی کا 2 مرتبہ ہو رہا ہے۔ جس جوانی کا حساب اللہ نے جوانی ایک بار دے کر 2 بار حساب لینا ہے، اس جوانی کو کتنی احتیاط سے گزارنا ہوگا۔ میرے آقا فرماتے تیسری نحوست زانی کو یہ پہنچتی ہے کہ اللہ اس کی عمر کو گھٹا دیتا ہے۔ لوگ سوچتے تھے پہلے کہ عمر کیسے گھٹتی ہے زنا کی وجہ سے، لیکن ایڈز کے مرض نے بتا دیا کہ جس کو وہ مرض ہوتا ہے عام طور پر 6 مہینے کے اندر انسان دنیا سے چلنے کی تیاری کرنے لگتا ہے۔ میں نے اپنی اس زندگی میں اس عمر میں، اتنی عمر میں 35 سالہ عمر میں 2 مریضوں کو، ایڈز کے مریضوں کو دیکھا۔ میں نے ان کو اس حالت میں مرتے دیکھا کہ جب وہ قے کرتے تھے تو ان کے منہ سے پاخانہ نکلتا تھا۔ 2 لمحے کی لذت کے لیے انسان اپنی دنیا بھی تباہ کرتا ہے اور اپنی آخرت بھی تباہ کرتا ہے۔ ہمارے نوجوان یہ تصور کرتے ہیں ہم زنا کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا، کون کیا کر لے گا۔ سن لو، صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے بتا دیا، روٹی کے ٹکڑوں کو بھی ترس جاؤ گے اور زندگی بھی کم ہو جائے گی، زندگی بھی مختصر ہو جائے گی، جوانی کی بہاریں نہ دیکھ سکو گے اگر اس فعل بد کے اندر مبتلا ہوئے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر لرزتے ہوئے دل سے میرے آقا کا یہ فرمان سن لے۔ آقا فرماتے ہیں جب کوئی زنا کرتا ہے وہ اس وقت تو مومن نہیں رہ جاتا، اس کے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے اور اس کے سر پر چھتری کی طرح سایہ فگن ہو جاتا ہے۔ اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا، بلکہ قیامت کے دن تو اللہ زانیوں پر نگاہ رحمت بھی نہیں فرمائے گا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اللہ نے شرابیوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام کی ہے اور جنت کی نعمتیں بھی حرام کی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس عورت نے کہا یا تو زنا کرو یا میرے بچے کو قتل کرو یا تو شراب پیو۔ اس شخص نے سوچا کہ بہت آسان ہے شراب کا پی لینا، زنا کریں تو اتنی بڑی بلا، اتنی بڑی بلا۔ زنا کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں شرک کے بعد سب سے بدترین گناہ اگر کوئی ہے تو وہ زنا ہے، اور زنا کی بدبو سے کائنات بھرتی جا رہی ہے، نوجوان زنا کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج کل لوگ نعتوں پر پابندی لگانے کی بات کرتے ہیں، آج کل لوگ حضور کے حسن پر، حسن کے بیان کرنے پر پابندی لگانے کی بات کرتے ہیں۔ بڑے بڑے اسکالر چیخ رہے ہیں زنا مت کرو، بڑے بڑے اسکالر باتیں کر رہے ہیں زنا سے قوم کو روکو، لیکن یاد رکھیں اس سنی اجتماع کے ذمہ دار منبر سے فقیر قادری عرض کرنا چاہتا ہے اگر دنیا میں زنا کا خاتمہ کرنا ہے تو الحمدللہ اس کا بہترین علاج اسلام کے پاس ہے اور صرف اسلام کے پاس ہے۔ کیا اس کا علاج ہے؟ انسان کی نگاہ کسی کا حسن دیکھتی ہے اور حسن دیکھ کر پھر بہتری ہے، نتیجتاً انسان زنا تک پہنچتا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، حسن کی بنیاد پر زنا کے اڈے آباد ہو رہے ہیں، حسن کی بنیاد پر انسان زناؤں کے دلدل میں گھستا جا رہا ہے، دستا جا رہا ہے۔ تو کیوں نہ ایسا ہو اس فانی حسن سے لوگوں کو
میری تمنا تو یہ ہے آنکھیں میری ہو اور جلوہ تمہارا ہو، میں آپ کو تکتا ہی رہوں۔ آخر وہ حسن کیسا ہوگا؟ وہ حسن کیسا ہوگا؟ گار میں دیکھنے والا، گھر میں دیکھنے والا، بازار میں دیکھنے والا یہ تمنا کرتا ہے حضور، تمنا یہ ہے کہ آنکھیں میری ہو اور چہرہ آپ کا ہو۔ اور میرے نبی کی شان یہ ہے جس نے مانگا اس کو دیا اور اپنی شان کے مطابق دیا، اس لیے کہ وہ تو دینے ہی آئے تھے۔ اور میرے امام کہتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے۔ خاص طور پہ سنیں، صدیق اکبر نے کہا نگاہیں میری ہو، چہرہ آپ کا ہو۔ حضور نے کیسا دیا؟ آج بھی صدیق اکبر حضور کے قدموں میں سو رہے ہیں، اور حضور کے مزار جہاں میرے آقا کا سینہ اقدس ہے، میرے آقا کا جہاں سینہ ہے وہاں صدیق کا سر ہے۔ گویا کہ پہلا مزار میرے نبی کا ہے، دوسرا مزار سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے۔ اور جب کسی کو دفن کیا جاتا ہے تو اسلامی رواج کے مطابق اس کا رخ کعبے کی طرف کیا جاتا ہے، تو گویا کہ کعبہ اس طرف ہے، حضور کا پہلا مزار کعبے سے پہلے یعنی بالکل کعبے کی طرف، اس کے بعد دوسرا مزار صدیق کا۔ تو اب صدیق کا چہرہ کدھر ہوا؟ کعبے کی طرف، یعنی کعبے سے پہلے کدھر ہوا؟ رسول اللہ کی طرف۔ نبی کی بارگاہ میں عرض کی حضور آنکھیں میری ہو اور چہرہ آپ کا ہو، تو نبی نے قدموں میں وہاں جگہ عطا فرمائی کہ آج تک گویا کہ ابو بکر میرے نبی کا جلوہ ہی دیکھ رہے ہیں، میرے نبی کا جلوہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو صدیق اکبر کہتے ہیں حسن مصطفیٰ کو عام کر دیا جائے، جب ہماری قوم کے جوان مصطفیٰ کریم کے حسن میں ڈوب جائیں گے، انشاءاللہ کسی کے فانی حسن کی طرف ان کی نگاہ نہیں اٹھے گی، کسی فانی حسن کے وہ دل ڈالا نہیں ہوں گے، وہ آوارگی سے بچیں گے۔ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ۔ ہر بات سکھانے سے پہلے حضور کہتے ہیں 3 بات سکھاؤ، فرماتے پہلے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ کیوں؟ حضور کی محبت سکھا دو گے تو ساری محبتیں اب اسی محبت کی وجہ سے ہوگی۔ اور جب دل میں پہلے سے محمد عربی کا حسن لکھ دیا گیا، بچوں کے دل کوڑے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں، اگر کاغذ پہ کچھ نہ لکھا ہو تو ہر ایرا گیرا کچھ بھی آ کے لکھ سکتا ہے، اور پہلے سے آپ نے لکھ دیا تو اب کچھ لکھنے کی گنجائش نہ رہی۔ تو جب صفحے دل پر حسن مصطفیٰ لکھا ہوگا تو اب کون کیا لکھ سکتا ہے؟ اسی لیے تو حضور مفتی اعظمین کہتے ہیں خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں۔ صفحے دل پر مصطفیٰ جان رحمت کا نام لکھ دو، حضور کے حسن کی تحریر لکھ دو، اور پھر یہ کوئی بدعت تو نہیں ہے جب اللہ خدا ہو کر عرش پر، جنت کے دروازوں پر، کھڑکیوں پر، جنت کے درختوں کے پتوں پر جب محبوب کا نام لکھتا ہے خدا ہو کر کے، ہم امتی ہو کر دروازے دل پہ مصطفیٰ کریم کا نام لکھا، تو آخر یہ کون سی بری بات ہے؟ اور خدا کی قسم جس دل کے اندر ان کا نام ہو، تو میرے امام کہتے ہیں یہ اگرچہ شعر منقبت کا ہے لیکن میں اس کو نعت میں پڑھ رہا ہوں، دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دشت رجیم، دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دشت رجیم، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا۔ حضور کا نام لکھو دل پر، اور خدا کی قسم جس دل پر ان کا نام آ جائے پھر وہ دل کیا ہوتا ہے؟ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ دل تو حقیقت میں وہی ہے، ورنہ جانور کے دل میں اور انسان کے دل میں فرق کیا ہے؟ گوشت کا لوتلا تو وہاں بھی ہے، گوشت کا لوتلا تو یہاں بھی ہے، دل وہی افضل ہو جاتے ہیں جس میں جلوہ مصطفیٰ بس جاتا ہے۔ پھر خدا کی قسم اس دل کی اہمیت یہ ہو جاتی ہے کہ قدرت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے میرے جلوے زمین اور آسمان میں نہیں سماتے، مومن کے
تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان جی۔ لوگ زنا کے اڈوں سے لوگوں کو روکنا ہے، آؤ حضور کی طرف بلاؤ، حضور کے حسن کی طرف۔ حسن حضور جن کو ملا وہ ساری دنیا سے کٹ گئے، ساری دنیا کے حسن سے کٹ گئے۔ تو اس شخص نے سوچا زنا بھی برا، بچے کا قتل بھی برا، آسان چیز تو شراب ہی ہے، آسان چیز تو شراب ہی ہے، چلو شراب پی لیتے ہیں۔ اس نے شراب پیا، ایک گھٹ پیا کا اور پلاؤ، ایک گھٹ پیا اور پلاؤ۔ پیتے پیتے جب وہ شراب میں بدمست ہو گیا تو اس نے بچے کو بھی قتل کر دیا اور اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا۔ یعنی شراب کی نحوست کی وجہ سے نشہ اتنا برا ہے، اس لیے نشے سے نوجوانوں کو بچنا ہوگا۔ اور لوگ کہتے ہیں نشہ چھوٹتا نہیں، ہم کہتے ہیں انسان جو چیز چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتا ہے۔ یار جب دنیا چھوٹ سکتی ہے تو نشہ کیوں نہیں چھوٹ سکتا؟ چھوڑنے والوں نے دنیا بھی تو چھوڑا نا، اور اگر نہیں چاہو گے تو بھی تو دنیا چھوڑنی پڑے گی۔ اس لیے اور اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، تیسری بات یہ آتی ہے دوستی کے بعد نشہ، اور نشے کے بعد تیسری بات یہ آتی کہ جوانی میں بیوی کا انتخاب کیسا ہو۔ اس کے لیے لوگ بہت کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے، پھر دوستوں کو دیکھ کر اس کو اتنا جہیز ملا تو مجھے اتنا ملنا چاہیے، اس کے سسر کا ایک محل ہے تو میرے دو ہونے چاہیے، اس کے ایک عمارت ہے تو میری دو ہونی چاہیے۔ یہ لالچ میں لوگ شادیاں کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ شادی کرتے وقت دین اور شرافت دیکھنا چاہیے، دین اور شرافت دیکھنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ہم دین بھی نہیں دیکھتے، شرافت بھی نہیں دیکھتے، ہم تو سیدھا مال دیکھتے اور سفید چمڑی دیکھتے۔ بہت خوبصورت بیوی ہونی چاہیے، بہت خوبصورت ہونی چاہیے۔ لوگوں کو پتا نہیں کہ خوبصورتی کا مطلب کیا ہے، لوگوں کو پتا نہیں کہ خوبصورتی کا مطلب کیا ہے۔ اصل خوبصورتی جو ہے وہ چمڑی کی نہیں ہے، اصل خوبصورتی اخلاق اور کردار کی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پاک دامن عورتوں سے نکاح کرو، دیندار عورتوں سے نکاح کرو، نیک عورتوں سے نکاح کرو۔ اور آقا فرماتے ہیں جس کو نیک بیوی دنیا میں مل گئی اس کو گویا اللہ نے دنیا میں جنت عطا فرما دی۔ تو بیوی کے انتخاب میں بھی بہت لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں۔ بڑی مالدار گھرانے کی لے کر کے آ گئے، بعد میں وہ آئی تو وہ تو گھر میں سیٹ ہی نہیں ہونا چاہتی، گھر کے ماحول میں ملنا ہی نہیں چاہتی، پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسی عورتیں جو شادی کے دوسرے ہی دن جو ہے وہ پکنک پوائنٹ پر جانے کا مطالبہ کرتی ہے، پھر دوستوں سے ہاتھ ملائے جاتے ہیں، یہ میری بیوی ہے، دوستوں سے ملایا جاتا ہے فلاں کو فلاں کو فلاں کو۔ ایک مرتبہ میرے قائد نے ایک بات مجھ سے کہی تھی کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو اپنے دوستوں سے ملایا اور ملنے کا سلسلہ چل پڑا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی بیوی نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے طلاق چاہیے۔ اس نے بہت سمجھایا، وہ نہیں مانی۔ آخر کار کہا ٹھیک ہے طلاق لینا ہے تو کورٹ میں آ کے طلاق لو۔ جب وہ شخص کورٹ پہنچا تو وہ عورت جو آئی، وہ جو نئی نویلی دلہن تھی جو طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی، وہ اسی کے دوست کی بائک پر بیٹھ کر کے آئی تھی طلاق لینے کے لیے۔ بتائیں غلطی کس کی ہے؟ نئی تہذیب، جدید تہذیب۔ جدید تہذیب کیا ہے؟ یہ جدید تہذیب اسلام کسی جدید کی بات اور جدت کی بات نہیں کرتا، اسلام تو مدینہ منورہ کی مدنی تہذیب کی بات کرتا۔ لوگ اپنی بیویوں کو اپنے دوستوں سے ملاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے گھر میں عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی آئے، آقا کریم کی مقدس محبوبہ محبوب رب العالمین جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا، وہ عائشہ صدیقہ موجود تھی۔ حضور نے فرمایا پردہ کرو۔ عرض کی حضور کس سے کریں؟ ارشاد ہوا ان سے کریں۔ عرض کی حضور یہ تو نابینا ہے۔ آقا نے فرمایا یہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو۔ سید الانبیاء نے یہ قانون عطا کیا، وہ رسول، اللہ اکبر، وہ رسول کی مقدس بیوی جس کی طہارت کی گواہی میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہے، اس مقدس عورت کو کہا جا رہا ہے یہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو۔ اور ہم اپنی بیویوں کو دوستوں سے ملانے لے جائیں، پارکوں میں لے جائیں اور کہیں کہ یار یہ مولوی لوگ تو بڑے شکی ہوتے ہیں۔ آج کا دور تو جدید دور ہے، مولوی شکی نہیں ہوتا۔ مولا نے فرمایا، حضور سید الکونین نے، جہاں ایک مرد اور ایک عورت ہو وہاں تیسرا شیطان اور
شیطان کے تیروں میں بجھا ہوا تیر یہ ہے کہ کوئی کسی عورت کی طرف دیکھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان کے تیروں میں سے تیر ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا میرے بیٹوں ناک کے پیچھے جانا, کبھی کسی عورت کے حسن کے پیچھے نہیں جانا, کیونکہ ناک ڈسے گا تو جان جانے کا خطرہ ہے, عورت کا حسن ڈسے گا تو ایمان جانے کا خطرہ ہے. اس لیے حسن سے بہت بچنا اور اسی حسن کی طرف آؤ جو صدیق کو ملا تو صدیق اکبر بنائے, ابو بکر کو ملا تو صدیق اکبر بنائے. اس حسن کی طرف آؤ جہاں پر سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب کا جلوہ دیکھنے ملتا ہے. اور آخری بات, لوگ اس معاملے میں بہت زیادہ غلطی کا شکار ہے. بس میں آپ سے مختصر وقت میں رخصت چاہوں گا. لوگ بے حیا کہہ دے, ممکن ہے میری اس گفتگو کو سن کر, لیکن واللہ بے حیائی کی بات نہیں کرنے چلا بلکہ دل کا درد پیش کرنے چلا. کوئی بے حیا کہے تو لاکھ کہہ دے, اس لیے کہ شوق نہیں ہے, مجبوری کہلوا رہی ہے. جو کہنا چاہتا ہوں, آج ہمارے نوجوان جس فعل بد میں سب سے زیادہ گرفتار ہیں, زنا سے بھی زیادہ, وہ ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل کو فرض کرنا. مجھے اس سے آسان اور اس سے باحیا الفاظ اس گناہ کے حوالے کی تشریح کے لیے نہیں مل پا رہے ہیں کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے, نوجوان حمام کے اندر بیٹھ کر, بیت الخلاء میں بیٹھ کر, تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اپنی عصمت سے کھیلتے ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل کو فرض کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی شرمگاہوں سے کھیل کر اپنے اوپر غسل لازم کریں, آقا فرماتے اللہ کی, سارے فرشتوں کی اور مجھ محمد کی اس پہ لعنت ہو. حضور جس پہ لعنت کریں. جو بے باک لڑکے ہیں, بے باک چھوکرے ہیں, وہ تو زنا کے اڈوں تک جاتے ہیں, لیکن نام میں ہاتھ جو شریف کہلاتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ زنا سے پکڑ نہ لیے جائیں, عزت نہ چلی جائے, تو وہ اکیلوں میں, بستروں پر, مکانوں میں, دکانوں میں, تنہائیوں میں اپنے ہاتھوں سے اپنے سرمایے کو برباد کرتے ہیں. میں اپنا دل کا درد اپنے ان بھائیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں اور آپ کے توسط سے دنیا بھر میں میرے جو نوجوان اس فعل بد میں گرفتار ہے جس پر رسول پاک نے لعنت کی, اللہ نے لعنت کی, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں جو اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل فرض کریں, قیامت کے دن ان کو زانیوں سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا. زنا کرنے والوں سے بدترین عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا. اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ حاملہ ہوں گے, ہاتھوں پر حمل کے آثار ہوں گے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ, لوگوں کے, مردوں کے ہاتھ حاملہ ہوں گے. آقا فرماتے ہیں ہاں, جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل فرض کیا ہوگا, اشاروں کی زبان میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے. اور یاد رکھنا ایسا کرنے والے ان کے چہروں پر پھٹکار برستی ہے, آنکھوں کے ارد گرد کالے کالے ہلکے پڑ جاتے ہیں, گڑے پڑ جاتے ہیں, آنکھیں اندر کو دھس جاتی ہے, زندہ رہ کر بھی انسان مردہ نظر آتا ہے. اور اگر 1 مہینے تک یہ فعل بد کر لیا, ساری زندگی اس کی عادت پڑ جاتی ہے. ایک وقت تو وہ آتا ہے کہ انسان شادی کے قابل نہیں رہ جاتا. جب ماں باپ شادی کا پلان پیش کرتے ہیں, ادھر منہ چھپا رہا ہے, ادھر منہ چھپا رہا ہے, گویا کہ اپنی زندگی کو تباہ کر چکا ہے, برباد کر چکا ہے. سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں, وقت کے اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے بس اتنا پیغام آپ کو دے دوں, اگر آج سے پہلے کسی نے اپنے ہاتھوں اپنے اوپر غسل فرض کر کے حضور کی لعنت مول لی ہے, اللہ اس کے رسول کی لعنت کا وہ شکار ہوا ہے, اللہ اکبر, تو وہ آج اس سنی اجتماع میں سچی توبہ کرے. اس لیے کہ توبہ انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے. یہ توبہ ہی ہے جس نے فضیل ابن عیاض کو اولیاء کا تاجدار بنایا. یہ توبہ ہی ہے جس نے بشر حافی کو بغداد کے میخانے سے نکال کر کعبے کا مجاور بنایا اور 2 لاکھ حدیثوں کا حافظ بنا دیا. یہ توبہ ہی ہے
جو انسان کو بہت بلند مرتبے تک لے جاتی ہے. آج سچی توبہ کر لیں، اس لیے کہ توبہ کرو گے نجات پاؤ گے. ایک حدیث پاک کا خلاصہ اختصار سے اور اپنی گفتگو تمام کروں. جب بھی ایسے گناہ کرنے کو دل چاہے تو اس وقت اتنا سوچنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اگر یہ سوچ کر کے گناہ چھوڑ دیا تو زندگی کامیاب ہے. میرے آقا علیہ السلام نے اس حدیث کو، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرا بچپنا تھا، کم و بیش 7 مرتبہ میں نے حضور سے یہ حدیث سنی ہے. آقا فرماتے ہیں کفل نام کا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، ایک جوان تھا، گناہ کرنا اس کی عادت تھی. ایک مرتبہ ایک لڑکی کو پیسوں کی ضرورت تھی، محلے میں کسی نے نہیں دیا. سینکڑوں کی ضرورت تھی، اس نے ہزاروں دے دیے. لڑکی نے شکرانے کے طور پہ اسے دیکھا. اس نے لڑکی کو کہا ایک کام کرو، میں نے اتنے پیسے دیے ہیں، اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم میرے گھر چل کر تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ اور مجھ سے کچھ باتیں کر لو. لڑکی چلی گئی. اس نے ساری کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے اور لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگا. جب کھسک کر کے آگے گیا تو لڑکی کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی. وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی. اس نے پوچھا اے لڑکی تیری مدد کسی نے تو نہیں کی، پھر آخر اس کھڑکی دروازوں کے بند ہونے کے بعد تو کس سے ڈرتی ہے؟ تو لڑکی نے جواب دیا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. کفل تو نے 1000 بار ایسے کام کیے ہوں گے، لیکن آج سے پہلے میں نے ایسے کوئی کام نہیں کیا. مجھے ڈر لگتا ہے اگر قیامت میں میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا تو نے یہ گناہ کیوں کیا، تو میں رب کی بارگاہ میں جواب دینے کی طاقت کہاں سے لاؤں گی؟ میں اللہ کو جواب نہیں دے سکتی، اس لیے میں ڈر رہی ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. کفل نے کہا اگر وہ دیکھ رہا ہے تو یہاں سے چلی جا. لڑکی چلی گئی. ادھر لڑکی گھر سے باہر نکلی، ادھر موت کا فرشتہ گھر میں داخل ہوا، کفل کی روح نکالی. اللہ اکبر. یعنی اگر کفل گناہ سے نہ بچتا تو کس حالت میں اس کو موت آتی، ذرا سوچیں. بستروں پہ لیٹ کر اپنے اعضاء سے کھیلنے والوں کو میں پوچھنا چاہتا ہوں، گندی تصویریں دیکھ کر اپنے اوپر غسل فرض کرنے والوں کو پوچھنا چاہتا ہوں، زنا کے مناظر دیکھ کر اپنے جذبات پہ بے قابو کرنے والے میری قوم کے جوانوں سے، میرے بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اپنے قوم کے مستقبل کو کتنا تاریک دیکھوں. جو قوم کبھی مصلی پر رات گزارتی تھی، پاک آنکھوں کو رو رو کر کے پاک کرتی تھی، آج اس قوم کے جوان بستروں پہ ناپاک ہو رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ناپاکی کو خرید رہے ہیں. اللہ اکبر. سوچو اگر اسی حالت میں موت کا فرشتہ آ گیا اور موت آ گئی تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ کیا منہ دکھاؤ گے رب کی بارگاہ کے اندر؟ اللہ اکبر. کفل جیسی وہ لڑکی گھر سے باہر نکلی، موت کا فرشتہ آیا، کفل کی روح نکالی اور کفل مر گیا. جنگل کی آگ کی طرح یہ بات پھیل گئی پورے محلے میں، کفل مر گیا مر گیا مر گیا. کچھ عابدان اور زاہدان نے خشک نے باتیں کی، اتنا پاپی تھا، پتہ نہیں اس کا منہ کیسا ہو گیا ہوگا. ایسے میں کسی نے کہا کچھ بھی تھا لیکن کلمہ پڑھنے والا تھا، اس کی میت میں جانا تو پڑے گا. جب لوگ اس کی میت میں گئے تو اس کے گھر پر قدرتی قلم سے لکھا ہوا تھا کہ کفل اللہ سے ڈر کر ایک گناہ سے بچ گیا، اللہ نے اس کی ساری زندگی کے گناہوں کی مغفرت فرما. آؤ ہم بھی سچے دل سے توبہ کر لیں، رب کو منا لیں. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. اور اتنے بڑے اجتماع میں آئے ہو، میں تو بس اتنا کہتا ہوں یہاں سے جاؤ تو یہ عزم لے کر جاؤ، انشاءاللہ نہ گناہ کریں گے نہ گناہ کرنے دیں گے. اپنے علاقوں میں جا کر سنی دعوت اسلامی کی شاخیں قائم کریں گے، برکات شریعت کا درس دیں گے، اجتماعات کریں گے تاکہ ہمارے نوجوان گناہوں سے بچ سکے. ممکن ہے اپنی فغاں سے چند لوگ ہی بچ جائیں تو یہی اپنے لیے نجات کو کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے میرا اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق دے. باتیں تو بہت ہے لیکن وقت مختصر ہے. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام تھا، جو کچھ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی اللہ معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ.